بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ولاگ ہے اس کے اندر ہم نے کچھ اہم موضوعات آپ کے لیے چنے ہیں جن پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک موضوع جو ہے وہ تو جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال، اور خاص کر کے عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس معاملے کے اوپر بھی بات جو ہے وہ ہم کریں گے۔ ان کی جماعت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت کا جس طرح سے شکار ہے اس کے اوپر، اور اسی طرح سے آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے وہ بہت دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا، کیونکہ آئی ایم ایف کی جو شرطیں ہیں وہ ان شرائط سے کہیں آگے نکل گیا، اور اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک باقاعدہ، میں کوئی کانسپریسی تھیریز پہ یقین نہیں رکھتی، مگر ان کا یہ کہنا کہ آئین کے مطابق پاکستان کے نظام کو چلایا جائے، یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ بات ہے۔ یہ بہت میرا خیال ہے کسی حد تک انپریسیڈنٹڈ بھی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف اس طرح کے مطالبات پہلے تو وہ شرائط پہ تھے، اور اب وہ شرائط سے آگے آئینی عمل، اور ان سے ان کی مراد کیا ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ اس کی ڈیمانڈ وہ کیوں کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک فائنینشیل بحران ہے، اس بحران سے نکلنے کے لیے پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو تیسری جو اہم بات ہوگی وہ ہم جو کل آرمی چیف نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ان کا ایک جملہ جو تھا وہ بہت ہی اہم تھا۔ یہ کوئٹہ گیریزن میں انہوں نے دورہ کیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ مختلف گیریزنز میں آج کل جو ہے وہ جنرل آصف منیر صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ، یا گیریزنز کے اندر جو ایک اعتماد سازی ہے، پھر وہاں پہ جو سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے، پھر وہ ایک کلیئرٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ادارے کا ایک بیگیج بھی ہے، ادارے کی ایک انوالومنٹ بھی رہی ہے، تو اس سے وہ اس کو شاید ایک طرح سے وہ سوال جواب اور مختلف لوگوں کے اندر جا کے وہ ایک پوری، جسے کہنا چاہیے نا، ایک سیاستدان مہم چلاتے ہیں تو وہ ایک پوری انٹیگریشن کے لیے، یا ایک کہنا چاہیے کہ ادارے کے اتحاد اور یکجہتی کے لیے وہ اپنی ایک کیمپین پہ ہیں، وچ از ناٹ بیڈ۔ ضرورت ہے اس وقت کے سیاسی اس سے الگ ہونے کے لیے، رہنے کے لیے۔ یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ فوج سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے یا کر چکی ہے، یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، اور جو حالیہ چیزیں ہوئی ہیں اس کے اندر بہت سے لوگ یہ بات کر بھی رہے ہیں کہ ان کی سیاسی انوالومنٹ ہے۔ ابھی سیاسی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بحث بات میں موجود رہے گی، اور ابھی بھی ہے، کیونکہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم مختلف پیرائے میں دیکھتے ہیں۔ اینی ویز یہ ایک بحث طلب بات ہے، اس کے اوپر ہم کسی دن تفصیلی بات بھی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کل ایک بڑا اہم جملہ بھی بولا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اندرونی بیرونی گٹھ جوڑ ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے، وہ منظر عام پر آ رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بے نقاب ہو چکا ہے یہ گٹھ جوڑ۔ یہ ایک کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کچھ انہوں نے 5th جنریشن وارفیئر پہ بھی بات کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک سوشل میڈیا کے محاذ کے اوپر جس طرح سے پروپیگنڈا ہے، جس طرح سے فیک نیوز ہے، جس طرح سے، اور اس کا نشانہ سبھی بن رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی بنتے رہے ہیں، اب پاک فوج بھی بن رہی ہے، اب جو ہے وہ آپ کی ملٹری بن رہی ہے، اب آپ کی ملٹری کی شخصیات بن رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنا بات ہم کریں گے۔ یہ کیوں انہوں نے کہا ہے اندرونی عناصر اور بیرونی قوتوں کے درمیان گٹھ جوڑ، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں آئی ایم ایف وغیرہ کے ساتھ بھی، لیکن جو یہ کہنا ہے کہ اندرونی عناصر اور بیرونی قوتوں کے درمیان جو گٹھ جوڑ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور یہ کس ریفرنس میں انہوں نے بات کی؟ انہوں نے یہ کہا کہ جی فوج سے محبت کے حالیہ اظہار سے دشمن کے مذموم عزائم کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ اب دشمن کون ہے جس کے عزائم تھے؟ ظاہر ہے 9 مئی کے بعد جو ہے وہ چیزیں سامنے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی سخت بیان ہے، یہ سخت بیانیہ بھی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک نیریٹو بنانے کے لیے نہ صرف سیاسی قوتوں کو بلکہ جو ملٹری قیادت ہے اس کو بھی اس نیریٹو کو جو ہے وہ بتانا پڑ رہا ہے اپنی فوج کو کہ کیا نیریٹو جو ہے وہ بنایا گیا اور کس طرح سے فوج کو استعمال اس میں کیا گیا۔ اس سے پہلے تو فوج بھی استعمال ہو رہی تھی، لیکن بہرحال جو ایک پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہر روز نئی اور جھوٹی خبریں، اور اس معاملے کے اوپر تو کوئی اب دو رائے نہیں ہے کہ جو لوگ باہر ہیں ان کا ایجنڈا بالکل سامنے
کھل کے آ رہا ہے کہ وہ کتنی جھوٹی اور فیک نیوز جو ہے وہ اس کو ٹویٹ کرتے ہیں. ایون عمران خان صاحب نے بھی اس فیک نیوز کی شکار ہوئے, اور 2-3 دن پچھلے آپ نے دیکھا کہ 2 کم از کم ٹویٹس کو لوگ, ایک ٹویٹ کو تو خاص کر کے جو ہے وہ مینشن کیا جا رہا ہے کہ جس میں وہ ایک آئل ٹینکرز کے وہ آگ لگانے کے واقعے کو بتا رہے ہیں, پرانے واقعے کو, کہ یہ ان کے ایم پی اے کو جو ہے وہ ہراساں کرنے کی ایک کوشش ہے. تو یہ جو ایک معاملہ ہے اس کے اوپر, اور پھر جو اس پورے معاملے کے حوالے سے پنجاب میں اور جو نئی وہ ساری صورتحال بن رہی ہے سیاسی جماعت کے, نئے سیاسی جماعت کے تناظر میں, اس میں ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. سو یہ سٹیٹمنٹ, اور اس کے بعد پھر اگر آپ ان کے سوشل میڈیا 5th جنریشن وارفیئر, پاکستان آرمی کے خلاف جو ٹرینڈز ہیں, پاکستان آرمی کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, اور جس طرح سے پاکستان ملٹری کے خلاف جو ہے وہ, یہاں تک کہ خود ہندوستان, یعنی ہم جو فوج کا سیاسی کردار ہے اس پہ ہمیشہ تنقید کرتے رہے ہیں, ان کی پالیسیز پہ بھی تنقید کرتے رہے ہیں, اور ہم کر رہے ہیں, آئندہ بھی کریں گے. مگر جو دلچسپ بات یہ ہے کہ فوج کے بارے میں جو پروپیگنڈا اور فیک پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے اوپر ہندوستان کے اندر بھی جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے, اور بہت تواتر کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ جو کام ہندوستان نہیں کر سکا تقسیم کا, وہ کام جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو گیا ہے. اس ان کے بیان کا مطلب آرمی چیف کے یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں اندرونی اور بیرونی عناصر کا گٹھ جوڑ ہے. یہ ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے. مجھے ایسے لگتا ہے, یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے, میری انفارمیشن نہیں ہے, کہ اس بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ فوج کے اندر جو ہے اب اس پورے معاملے کے اندر جو کہ 9 مئی کو ہوا تھا اس پہ کلیئرٹی آتی چلی جا رہی ہے, اور چیزیں جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ آ رہی ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو عمران ریاض خان ہیں, جو صحافی اور ولاگر ہیں, یا یوٹیوب پہ ان کی ایک خاص شہرت ہے, وہ بھی, ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ ان کے لیے جو آج آئی جی نے کہا کہ جی افغانستان کے نمبر سے ان کی کالز جو ہیں وہ ٹریس ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران ریاض کا غائب ہونا ظاہر ہے کہ ریاست کے اوپر ایک سوال ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کسی کے بارے میں بھی کوئی معاملات جو ہیں وہ سامنے لا سکتے ہیں, اور ہوا بھی ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت فیک پروپیگنڈاز بھی کیے ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ پروپیگنڈاز کو مہم جو ہے اس کے اوپر ان کو لیڈ بھی کیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو غائب کر دیا جائے. ان کو کورٹ آف دا لا جو ہے اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے. تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ کورٹس میں لوگ آتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن اس کا بھی یہ سسٹم کو ایکسپوز کرے گا. اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ کورٹ آف دا لا جو ہے اس کے سامنے پیش نہ کیا جائے. اور آئی جی صاحب کا جو بھی بیان ہے, اس بیان کو سیریسلی لینا چاہیے. اگر وہ افغانستان میں موجود ہیں تو کھوجنا چاہیے, اور اگر افغانستان میں نہیں موجود اور یہاں سے کوئی نمبر ان کے ٹریس ہو رہے ہیں اس طرح کے, تو ان کی تلاش بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ جو فیک پروپیگنڈاز ہیں یہ اس وقت بہت بڑا ایک المیہ بھی ہیں, اور یہ ایک لگتا ہے ایسے کہ وہ جو 5th جنریشن وارفیئر, میں بار بار کہتی ہوں یہ بات, میں پھر کہوں گی کہ جو کہ اپنے ہی ملک کے جو جمہوریت پسند لوگ تھے ان کے خلاف استعمال کی گئی تھی, اور وہ فیکٹریاں بنائی گئی تھی, وہ فیکٹریاں پوری جو ہیں وہ یو ٹرن لے کے ہماری جو آرم فورسز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ پل پڑی ہیں, اور ان کا پرپس جو تھا وہ اب جو ہے وہ بہت حد تک واضح بھی ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر بہت سخت ایکشن جو ہے وہ لیا جانے والا ہے, اور لیا جا سکتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ زیرو ٹالرنس ہوگی. آلریڈی آرٹیکل 245 ہے, آلریڈی آرمی ایکٹ کی بات ہو رہی ہے, آلریڈی جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور اگر آپ اس معاملے کو یوں بھی دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی جو آرمی ایکٹ کے معاملے کی بات ہے اس کو بھی وہ رول آؤٹ نہیں کیا جا رہا, تو کیا ہم اس کو اس زمرے میں لا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی آگے چل کے اس کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے؟ تو اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہوگا, مگر رول آؤٹ آپ بالکل قطعی طور پر نہیں کر سکتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیرونی معاشی جو سرگرمیاں یا پاکستان کو IMF کی ضرورت ہے, اس پہ جو وزیر اعظم کا IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر یعنی MD لیول پہ پرائم منسٹر آف دا کنٹری جو ہے
چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ وہ ان سے بات کر رہا ہے اور وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ بھیا آپ ہمارا ڈیڈ لاک ختم کریں، ہمیں پیسے بحال کریں، ہمیں نواں پروگرام چاہیے. اور تقریباً 4 مہینے سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں، لیکن اور اس پہ 6.5 ارب ڈالر کا یہ بیل آؤٹ پیکج ہے، اور اس سے جو ہے وہ فارن فنڈنگ پاکستان کی جو ہے یعنی پیسے جو ہیں وہ اس کی بحال ہو سکے گی، ضرورت ہو یا نہ ہو. لیکن انٹرنیشنلی جو ہے آپ کی چیزیں ہیں، معاملات ہیں، ٹریڈ ہے اور بہت سی چیزوں اس میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ بھی مطلب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک اتنا اوتھینٹک بینک ہے کہ وہ ایک بینک پیسے دے دیتا ہے، جب عام آدمی بھی اگر جاتا ہے تو وہ ریلائبل ہوتا ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ جی باقی بھی دے دیتے ہیں، آپ کو ضرورت پڑنے پہ دے سکتے ہیں. تو یہ بالکل وہ والی سٹوری ہے. تو آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. وزارت خزانہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف آخری سہارا ہے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح سے کل جو ہے وہ ان کی جو کرسٹلینا ہے ان کے ساتھ، یا کرسٹلینا ہے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، جس میں کہ اب تفصیلات جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں. لیکن جو مشن کا آئی ایم ایف کے بیان ہے وہ یہ کہ ہم جو انہوں نے کہا ہے وہ کہ ہم حالیہ سیاسی پیش رفت کا نوٹس لیتے ہیں، ملکی سیاست پر تبصرہ نہیں کرتے، آئین اور قانون کی حکمرانی کے مطابق آگے بڑھنے کا ایک پرامن راستہ تلاش کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر انتخابات کیوں انٹرنیشنل جو برادری ہے اس کے لیے ایک مسئلہ بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں. تو اب آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنے کا جو پرامن راستہ ہے، مثلا اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے راستے پہ چلتے ہوئے الیکشنز کروائیں، اور وہ تو الیکشنز تو ہونے ہیں، لیکن کیا آئی ایم ایف کی شرائط پہ کرائیں یا زلمے خلیل زاد کی جو بیانات ہیں. آپ کو یاد ہوگا زلمے خلیل زاد نے جولائی میں انتخابات کی بات کی تھی، اس کے مطابق جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. تو یہ کس قسم کا پریشر ہے جو کہ باہر کی دنیا سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، اور اب آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل یہ تو بالکل طے ہے. آئی مین کوئی بھی اس بات کو مسترد نہیں کر سکتا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو یا آئینی طریقہ اختیار نہ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جوڑنا میرا خیال ہے یہ کافی زیادہ ایک غیر معمولی بات ہے. اور اس کے اوپر بہت جگہوں پہ آئی ایم ایف نے پیسے دیے ہیں، بڑے بڑے مشکل حالات میں دیے ہیں. ہمارے سامنے مصر کی اگزامپل ہے، ہمارے سامنے شری لنکا کی اگزامپل ہے، جو حالیہ یعنی دور کے دوران یا حالیہ وقت میں جو ہے وہ ان کو بیل آؤٹ پیکیجز دیے، یا ان کی معیشت کو ڈیفالٹ ہونے کے بعد بچایا گیا، یا باقی چیزیں کی گئی ہیں. تو اس میں اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو کانسٹیٹیوشنل کا مطلب یہ ہے کہ آپ عدالت کی بات مانیں، انتخابات پہ جائیں، اور انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ اتنی ایک انسرٹنٹی ہے کہ پاکستان کے لیے انتخابات کے انعقاد بھی کوئی جو ہے وہ آسان بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں بھی اگر کوئی دھاندلی کے الزامات لگاتا ہے، اس میں بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، تو پھر عالمی برادری کہے گی، پھر آئی ایم ایف کہے گی کہ جی آپ پہلے اپنے مسئلے حل کریں، آپ کے ہاں جو ہے وہ کیوں کوئی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا یا نئے انتخابات کو تسلیم نہیں کر رہا. تو ایک اور کرائسس جو ہے وہ سامنے ہوگا. تو یہ کرائسس در کرائسس ہیں، اسی لیے شاید اس کو اندرونی بیرونی گٹھ جوڑ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے. ریئلسٹک ہو کے دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے اوپر جو پریشرز ہیں وہ پریشرز غیر معمولی ہیں اور سمجھ میں آنے والے ہیں مگر نہ سمجھنے والے ہیں. یعنی بتایا بھی نہیں جا سکتا کہ کس طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ سینڈوچ بنایا جا رہا ہے بالکل ان کو. اور وہ کیوں بنایا جا رہا ہے وہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی، لیکن لوگوں کو سمجھنے والوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. تو بس اتنے ہی ہم اس کے اوپر جو ہے بات کریں گے. پنجاب ایک مرتبہ پھر سیاسی گہما گہمی کا مرکز بن رہا ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سیاسی جو اس میں زرداری صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں شجاعت صاحب کے ساتھ. شجاعت صاحب بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، جہانگیر ترین ایک اور سیاسی جماعت بنا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ وہاں پہ بھی جا رہے ہیں. اسی طرح سے البتہ پی ایم ایل این میں فی الحال کوئی بھی لوگ ان کے نہیں آئے ہیں، لیکن یہ 2 جماعتیں وہاں پہ 3 جماعتیں ایکٹیو ہو گئی ہیں. اگر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو بھی آپ شامل کر لیں، جن کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں. اور آج انٹرنیشنل جیسے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ہائی کمیشن کی وہ ہوئی ہیں بہت سارے سیاسی لوگوں کے ساتھ. تو اب کلوزلی پاکستان کو مانیٹر بھی کیا جانے لگ گیا. اس میں ملاقات جہانگیر ترین سے ہوئی ہے، اس میں ملاقات جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے ہوئی ہے، اور اس میں ملاقات جو ہے وہ جو مختلف ایک اور بھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن سیاسی لوگوں
کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں ان کی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. تو اب یہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی واپسی کے لیے بہت کوششیں ہوں گی اور یہ سوٹ کرے گا پی ایم ایل این کو بھی, اس لیے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اگر ڈیسپریٹ ہوتا ہے, اور موسٹلی یہ ووٹر جو تھا وہ اینٹی پی ایم ایل این ووٹر تھا, موسٹلی یہ پرو پیپلز پارٹی ووٹر رہا ہے ماضی کے اندر. تو جب ایک پلیٹ فارم, ایک خلا ہوگا تو ظاہر ہے اس کو فل ان کرنا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے, اور پیپلز پارٹی کے ووٹر کی واپسی جو ہے وہ خود پی ایم ایل این کے لیے بڑی خوش آئند ہوگی, کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس جب یہ ووٹر گیا تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایک ان نیچرل قسم کی جو ہے وہ ایلیمنٹ, پولیٹیکل ایلیمنٹ آئی ہے, تو اس سے بہت زیادہ نقصان جو تھا وہ خود سیاست کو ہوا اوورال, جمہوریت کو ہوا اوورال, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو پنجاب کی پالیٹکس ہے اس کو بھی بہت ہوا, پیپلز پارٹی کو تو ہوا ہی ہوا. تو اس لیے سوٹ کرتا ہے اس وقت کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ واپس آئے, اور پیپلز پارٹی وہاں پہ بہت سارے لوگ کہا جا رہا ہے جنوبی پنجاب میں وہ آئیں گے, اور اگر کل الیکشن ہوتا ہے تو ایک الیکشن جس کے امکانات اب بہت بڑھ گئے ہیں کہ اکتوبر یا نومبر میں انتخابات جو ہیں وہ ہو جائیں گے, تو اس کے لیے جو ہے وہ پنجاب کی جو فیلڈ ہے اس میں ایک ہیلدی اور ایک نیچرل جو کمپٹیشن ہے وہ ہو پائے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے. اور اس کے لیے جنوبی پنجاب آلریڈی پیپلز پارٹی کافی اسٹرانگ وہاں سمجھی جاتی ہے, وہاں پہ وہ ہو, اور پی ٹی آئی کی کچھ وہاں پہ نشستیں آلریڈی عمران خان صاحب کی جماعت کی بھی, اور اگر جہانگیر ترین صاحب وہاں پہ اپنی پارٹی لانچ کرتے ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ ان کو ہیلپ آؤٹ وہاں سے مل سکتی ہے. سینٹرل پنجاب کے اندر جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایک مقابلہ ضرور ہوگا, لیکن پیپلز پارٹی بھی یہاں پہ اپنا کردار جو ہے وہ اور قاف لیگ, دو جماعتیں ہیں پوٹینشلی, تو پیپلز پارٹی ادھر وتھ قاف لیگ کے ساتھ بھی, یعنی ادھر, اور پھر کچھ ان کی پی ڈی ایم کی اپنی جو ایڈجسٹمنٹ ہے, پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے مگر ایک انتخابی الائنس جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو ایک جوڑ توڑ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اگر دیکھا جائے پنجاب کے محاذ کے اوپر. اور یہ الیکشن جو ہے, لوگ کہتے ہیں نا فلانی جماعت کلین سویپ کرے گی, اور کوئی جماعت اس میں کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور اب لگتا ہے ایسے ہے کہ آگے جا کے اور زیادہ صورتحال واضح ہوتی چلی جائے گی. تو ایک ہیلدی فری اینڈ فیئر ایک نیچرل جو کمپٹیشن ہے وہاں پہ ضرور دیکھنے کو ملے گا. تو اب یہ تھی اب تک کی صورتحال جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, تازہ تبصروں کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے اللہ نے کے بعد.